भारत का जो गुरूर था, भारत ने जो दावे किए हुए थे वो आज हमें खाक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। पैनल भी मौजूद है, आप भी अगर सवाल पूछना चाहें। जाहिद साहब, मेरा सवाल ये है, व्हाट इज नेक्स्ट? राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले राउंड में भी कामयाबी हासिल की, दूसरे में भी, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज वे फॉरवर्ड? अब क्या वेट करेंगी दोनों कंट्रीज? कौन पहल करता है, फिर कौन जवाब देता है? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जी कि अल्लाह का शुक्र कि इस राउंड में इस एस्केलेशन लैडर पे पाकिस्तान हैज प्रूव्ड वेरी वेल, और ये अल्लाह की मेहरबानी से और ये अवाम का नेशनल रिजॉल्व का ये मुजाहिरा था जी। सुबह भी मालिक साहब के साथ हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हम जब रिस्ट्रेंट के साथ बात कर रहे थे तो रिजॉल्व की बात कर रहे थे, और थोड़ा सा अनरेस्ट था पाकिस्तानी कौम में कि रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं गया, क्यों नहीं गया, रिस्ट्रेंट क्यों कर रहे हैं। देखिए, रिस्ट्रेंट भी एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी होती है, जब उसके साथ अगर रिजॉल्व खत्म हो जाए नेशन का तो दैट इज डेंजरस चीज। तो रिजॉल्व मौजूद है, अभी आपने पूछा है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, दैट इज वेरी गुड थिंग। एक मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट साइज में छोटी होगी लेकिन स्टेचर में आप बहुत बड़ी होगी, और अब सबसे बड़ी बात यह कि पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्निशन किया है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट टू रेकन विद, ये इग्नोर नहीं की जा सकती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट स्टेट है, इसके स्टेचर के मुताबिक हमने इसको चलाना होगा। अब आगे क्या होगा, देखिए इवॉल्विंग सिचुएशन है। प्रॉब्लम इंडिया में सबसे बड़ा ये हो गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स है जो इसको लीड कर रही है, वो मिलिट्री से झूठ बोल रहे हैं और मिलिट्री उनसे झूठ बोल रही है। वो एक गलत प्रीटेक्स्ट से उन्होंने एक पॉलिटिकल अपनी लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करने के लिए उन्होंने एक वॉर छेड़ी, गलत मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, गलत पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, स्टेट का नाम लिया है लेकिन है जाती एजेंडा और नफरत और आइडियोलॉजी, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी का एजेंडा, डोमिनेंस और ब्लड का एजेंडा। फौज उनको बता रही है कि जी हम तैयार हैं, मेंटली बिल्कुल उसमें नहीं है। इसलिए तो 3 सीनियर मिलिट्री लीडरशिप उनकी सैक हुई है, इंक्लूडिंग डिप्टी एयर चीफ। इस वक्त खौफ की फिजा है और इररेलेवेंट हो गई है जी अवाम की नजरों में। इस वक्त देखिए, किसी भी मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपोनेंट की मिलिट्री को एम्बेरस करना। पाकिस्तान हैज अचीव्ड इट, पहले 25-30 मिनट में अचीव किया जब पहला डिफेंसिव मनूवर किया, और अब अचीव किया। तो अब देखिए, मोदी से कुछ भी एक्सपेक्टेड है, वो एक दफा वो कोशिश भी कर सकता है और इससे एग्जिट ले भी सकता है। पाकिस्तान ने इशारा तो किया है कि एग्जिट अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। मिलिटरीली पाकिस्तान इज एट द बेस्ट पोजीशन, मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली भी और टेक्निकली भी इससे बेहतर पोजीशन पाकिस्तान के पास नहीं हो सकती। बट हैविंग सेड दैट, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस पूरी नेशन को चाहिए, और मीडिया को भी, सबको भी। और पाकिस्तान की स्टोरी में जान इसलिए है कि सच पे बेस्ड है जी। तो पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बी रेडी, हमें तैयार जरूर रहना चाहिए। लेकिन जिस एस्केलेशन लेडर पे जाएगा पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, बट चैलेंजेस आर सीरियस। न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ये हुतीज या टुट्सीज नहीं लड़ रहे अफ्रीका में, ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, और हमें एज अ नेशन इसको जरा एब्जॉर्ब करके चीजों को लेकर आगे जाना होगा। आप ज़ाहिर है आपने खुद सर्व किया है फौज में, लेकिन आप कैसे देखते हैं जो तर्जुमान भारतीय फौज ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि आपने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की कि हुकूमत का एजेंडा कुछ है, उनकी मिलिट्री कुछ और चाहती है। वो आकर ये फरमाती हैं कि हम तनाव नहीं चाहते, हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान जो है जंग ना करे। आप समझते हैं ये काफ़ी है, या उनकी गवर्नमेंट के लेवल पर आकर इस तरह की कोई बात होनी चाहिए तो ही भारत पर ट्रस्ट किया जा सकता है? सर देखिए, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं मिलिट्री माइंड को, और टेस्ट भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, बट वी आर नॉट डीलिंग विद सम सेन माइंड या सेन एप्लीकेशन। इरेशनैलिटी वहां पर मौजूद है। इनका कुछ देखे ना, जो अपने अमृतसर पे खुद मिसाइल मार सकते हैं, जो अपने 26 लोगों का खून खुद कर सकते हैं, जो झूठ पे अब तो उनके मीडिया के ऊपर बहुत सवाल हो गया है। गोदी मीडिया पे जो बातचीत हो रही है, जितना झूठ, जितना फेक हमने देखा है, और ये पॉलिटिक्स, इनका मीडिया, इनकी मिलिट्री अब इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो कैरेक्टर ऑफ द स्टेट है ना, वो अंडर क्वेश्चन चला गया जी। तो मैं तो अभी भी समझता हूं कि उन्होंने जेस्चरिंग जरूर की है, पाकिस्तान ने भी जेस्चरिंग की हुई है कि पाकिस्तान इज इन अ बेटर स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी एक एग्जिट विंडो है कॉन्फ्लिक्ट से बाहर जाने की। लेकिन अब देखना ये होगा कि हमने बस अपना रिजॉल्व शो करना है, अभी उनको ट्रस्ट करना। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस।
اور کیا وجہ ہے؟ آج اعتراف بھی ہو رہا ہے، آج بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا نقصان ہوئے ہیں، اور یہ بھی ان کی ترجمان بتا رہی ہے، لیکن جب ہم نے 5 طیارے گرائے، رافیل گرایا، تصدیق ان طیاروں کی نہیں ہوئی، گو کہ فرینچ نے کر دی، یو ایس آفیشلز نے کر دی، ابھی تک فل اسکیل پر جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی ہمیں وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک دو میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ خیر وہ کلپس دیکھے ہیں کہ جب ایک رپورٹر ان کا کہہ رہا ہے کہ کہتے ہو جلدی جلدی خبر دو، اور پھر جب خبر دے دیتے تو کہتے ہیں فیک نیوز تھی، تو وہ لیک ہوئی ہیں چیزیں۔ دیکھیں، وہ کبھی بھی مانے گا نہیں، وار کے بیچ میں تھوڑا سا فاگ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% رپورٹنگ بالکل کریکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جدھر انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں رپورٹر تو پہنچ نہیں سکتے، بٹ اینی ویز دس میڈیا از انڈر دی پریشر آف دی ڈیپ اسٹیٹ کی اپلیکیشن ہوئی ہے، وہ کبھی بھی صحیح رپورٹنگ کوئی بھی نہیں کر سکے گا جی وہاں پہ، بٹ اینی ویز انہوں نے 26-27 جگہوں پہ دیکھے مان لیا ہے، اور یہ 21ویں صدی ہے جی۔ اور جو اسپیکٹرم یہ ہے نا جی، اٹ از ناٹ ان دا ملٹری ڈومین۔ آپ نے جو انفارمیشن وارفیئر میں کیا، جو آپ نے سائبر کا جو پنیز لگائی ہے جی، دیٹ ہیز ریئلی شاک دیم۔ ان کا جو ایک شریڈ بنایا ہوا ہے ان کے پورے دنیا کے سامنے انہوں نے کہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اب تو ان کا یہ جو کل بھی ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کسی چینل پہ کہ جی یہ امریکہ کو کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے اس ریجن میں جس کے ساتھ وہ سپورٹ پہ کھڑا، تو وہ انڈیا پہ سب انویسٹ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب تو 6 دفعہ وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کتنا لڑانے کا، وہ میدان میں جب آپ اینیمل لے کے جاتے ہیں نا کہ لڑائی شڑائی کے لیے، تو وہ ابھی اس پہ بیٹ لگانے سے پہلے 6 دفعہ سوچے گا یا اس کو بگانے سے پہلے۔ جن صاحب، بحث یہ شروع ہوگی ہے کیا پاکستان کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم ریسٹرین فردر اب دوبارہ سے شروع کریں، لیٹ دی کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، یا پھر ہمیں وی شوڈ کنٹینیو ود آور دیز لائک ابھی ہم جس طرح اٹیک کر رہے ہیں اٹیکنگ موڈ میں ہی رہیں، اور انٹل انلیس دے ایگری ٹو سم تھنگ، بجائے اس کے کہ ہم ایک ان کے ایکشن میں ان کے رسپانس میں ایک ریئیکشن دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے فارمر ملٹری پرسن ہمیں کس جو ہے موڈ میں رہنا چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ یہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، دیکھیں وار میں موقع آتے رہتے ہیں، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، آپ کو سکسیس بھی ملتی ہے، بٹ ایز آف ناؤ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ایٹ اے بیٹر پوزیشن۔ یو ہیو ٹو اینڈ اے وار ایٹ اے وننگ موڈ یا ایٹ اے بیٹر موڈ جی۔ جتنے بھی آپ جس مرضی لیڈر پہ چلے جائیں گے، جہاں پہ جتنا مرضی اسٹریٹجک لیول پہ بھی ایون چلے جائیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایگزٹ کرنا ہے جی وار سے، یا تو آپ ختم ہو کے کرتے ہیں یا جیت کے ختم کرتے ہیں، دشمن کو ختم کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ اٹ از دا ٹیبل جس سے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کی چیزوں کو، آپ کے کانفلکٹس کو، آپ کے پولیٹیکل ایشوز کو۔ تو یہ ہمیں اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا۔ ایز آف ناؤ آئی سنسیئرلی فیل، دیکھیں مزہ تو بہت آ رہا ہے، ہم نعرے بھی مار سکتے ہیں، لیکن ایموشن وار میں اپلیکیشن کے وقت ان نیوکلیئر کانٹیکٹ دس از اے سیریس بزنس۔ تو میرے خیال میں پاکستان از ایٹ اے ویری گڈ پوزیشن، سب کچھ ہے۔ دیکھیں آپ جوش میں بہت ساری چیزیں کریں، پھر آپ نے جو ریزالو دکھا دیا ہے، ول آف اے نیشن دکھا دیا، تو اگلا کوئی مارکا ہوگا یا اگلا اسکیلیشن لیڈر ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ کمی آئے گی، وہ اور انہانس ہوگا۔ لیکن جن صاحب یہیں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریزالو دکھا دیا، ول دکھا دی، ذرا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کیجیے۔ ابھی اس ادھر سے اسکلیشن لیڈر سے اترنے میں پاکستان کا بہتر پوزیشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اس پہ ڈیٹرنس کا بھی ایسپیکٹ آ جاتا ہے، تو اس کو کیسے انشور کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو کیا ہے اس سے ڈیٹرنس کا ایٹ لیسٹ ایک پریسیڈنٹ ہم شاید سیٹ کر رہے ہیں، یا یہ ابھی اس کو وقت لگے گا؟ ماریا، میرے تو خیال میں آپ نے دونوں منوورز میں جو آپریشنل ڈیٹرنس ہے وہ آپ نے ری گین کر لیے تھی۔ دیکھیے انہوں نے ایک اٹیک کیا سول آبادی کو، آپ نے ڈیفینسو منوور ماؤنٹ کیا، اور الحمدللہ یو ہیو ہٹ دونوں چیزوں کو، S-400 جو ان کا ڈیفینس سسٹم تھا اینڈ رافیل، دونوں ڈیفینسو منوور میں آپ نے ان کی ایئر فورس کو ارریلیونٹ کر دیا پہلی ڈیفینسو منوور میں۔ یو ری گین دا ڈیٹرنس۔ دے نیور تھاٹ کہ پاکستان کے اندر رہ کر یہ ہمیں ٹارگیٹ کریں گے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی اب ویٹ کریں گے کہ کب ہمارے جہاز اکراس دا لائن جائیں، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ پھر مٹ بھیڑ ان کی ہوگی اور اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن پاکستان نے بھی اپنی سرزمین میں رہ کے they went across into the Indian illegally occupied کشمیر اور وہاں ٹارگیٹ کیے۔ تو آپ نے جو آپریشنل ڈیٹرنس ہے وہ آپ نے ری گین کی۔ پھر انہوں نے ڈرونز والا شروع کر دیا جس پہ تھوڑا سا پاکستان میں انریسٹ ہوا، سائیکولوجیکل مینٹل کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی، ڈرونز آنا شروع ہو گئے۔
اس کی آپریشنل وجوہات ہیں کیوں نہیں وہ امیڈیٹلی انگیج کی گئے. وی شوڈ ناٹ بی ڈسکسنگ دوز آن دی میڈیا, اس کو ذرا تھوڑا سا رکنا چاہیے. بٹ ٹیکٹیکل لیول پہ سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل دونوں ہوتی رہی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا وار میں چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ 100 اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ 1-2 گول ہو بھی جاتے ہیں, لیکن جو آپ 80-90-95% روکتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ پار نہیں ہوتی. بٹ اینی وے پھر انہوں نے جب یہ چیزیں بڑھائیں تو آپ کا جو آج ارلی مارننگ فجر کے وقت الحمدللہ جو رسپانس کیا ہے it is unprecedented. It is unprecedented. اور آپ ری گین کرتے ہیں آورز میں, ڈیٹرنس ری گین کرنے میں مہینے دن لگ جاتے ہیں, پرولونگ وار میں اور چھوٹے کانفلکٹ میں ہیوی کیجولٹیز کے ساتھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آپ کی کیجولٹیز کیا ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سیولین کیجولٹیز. اور پھر جو نیشن نے یہ جو معصوم بچوں سے یہ چیز شروع کی ہے, قرآن کی ایک آیت, تو اٹس اے مکس آف, دس از دا کریکٹر آف پاکستان, دس از واٹ پاکستان اینڈ پاکستانی از. تو یہ جو آپ نے ری گین کیا اپنا اسٹیچر ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی, یہ اس ڈیٹرن سے بھی بہت آگے ہے. تو ریزالو موجود ہے. جب آپ ایک پیج پہ جب قوم آپ کھڑی ہوگی ہے, پوری قوم الحمدللہ ارسپیکٹو آف آر پولرائزیشن, یہ جو ہمیں ایج ملا ہے, یہ جو ہماری کامیابی ہے, اس کو کیپٹلائز کرنا بھی ضروری ہے. اب نئے فریم ورک ہونے چاہیے طے تاکہ پاکستان اپنی بات منوا سکے, اور دنیا جب ہماری طرف نظریں لگائے بیٹھی ہے تو ہم اپنی بات بہتر پوزیشن میں ہے کہ ہم بتا سکیں ہمارے پر بیتی کیا ہے اور بھارت ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے. دیکھیں صدف, دنیا کو سب پتہ ہے جی, دنیا کو سب پتہ ہے. اب یہ ان کانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں, اور آنکھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ میں نے بتایا ہے کہ ابھی پاکستان کی جو ویلیو ہے ایز اے نیشن ان دی کمیٹی آف نیشن ان ایکشن کے بعد, اینڈ ہوپ فلی وی انشاءاللہ وی اینڈ دس ایسکیلیشن اس ایونٹ کو ایک ٹاپ نوٹ پہ, تو پیپل ول گیو ایئرز ٹو یور وٹ ایور یو آر سیئنگ. وہ ایسے نہیں آپ کو ابھی اگنور نہیں کریں گے. اور چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا ہے, چائنا کو بڑا اس سے فائدہ ہوا ہے, اور آئی تھنک ویسٹ کو بھی پورے کو. آپ دیکھیں نا آج اسکریمبل کنہوں نے کیا, G7 کر گئی ہے, G10, مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی ویسٹ ہل گیا ہے, پورا مڈل ایسٹ سارا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. رشیا چائنا تو آلریڈی ریجن میں ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. تو پورا ورلڈ, لیفٹ افریقہ میں تو ایسا کوئی میٹنگ. جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جب آپ کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ کھولتے ہیں اور تھپڑ مارتے ہیں تو اس کو درد تو بڑی ہوتی ہے, لیکن اس کو ہاتھ کا آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے, سائز کا بھی, طاقت کا بھی. اب جو بھی ہے, جو بھی ہم نے کر دیا انڈیا کے ساتھ, جو بھی سرپرائزز تھے, انڈیا کو ایک بڑا اچھا اندازہ ہو گیا ہماری ٹیکنیکل پروگریس کا, کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے, ہمارا ایئر ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے, ہمارے ریڈار ڈیٹیکشن سسٹمز کہاں پہ ہیں. آبویسلی وہ دے ول گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, صلح ہو جائے جو بھی ہو جائے, تو آئندہ کے لیے تیاری تو کریں گے. اب ہمیں مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایئر فورس ہے اور ایئر پاور کی اب جنگ ہے, کیا یہ مستقبل میں ہمارے زیادہ پرائرٹی ایریاز ہونے چاہیے ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی میں؟ کیونکہ آرمی کی اور ایئر فورس کی جو مشترکہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, ریڈارز ہیں اور ایئر پاور ہے ملا کے, یہ ہمارے پرائرٹی ایریاز ہوں گے مستقبل میں؟ دیکھیں مالک صاحب, جو انڈیا پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. اس کانٹیکسٹ میں ہمیں ان آل ڈومینز کرنا ہے جی. دیکھیں نا, یہ پراکسی سے لے کر ان کا اسپیکٹرم اسٹریٹجک لیول تک گیا ہے جی. تو اٹ از فرام نیوک, جو وار کا ویپن نہیں ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کو انڈیا اس کانٹیکسٹ میں اس نے ایک چیز کریٹ کر لی تھی کہ دیر از اے اسپیس فار وار بلو دی نیوکلیئر تھریش ہولڈ. اس پہ میں چونکہ اسٹرانگ ہو چکا ہوں تو میں اس کو ماروں گا. آف کورس دیز آل اسپیکٹرم ویری امپورٹنٹ. اب جو پراکسیز ہو رہی ہیں جو پاکستان میں, وہ آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, اس پہ ISR یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن انڈین کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی سائبر میں آپ گئے ہیں, یہ آلریڈی وی ور اویئر, اس لیے تو تیاری حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ایوالونگ سچویشن کے ساتھ ساتھ جب تک یہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ یہاں پر موجود ہے, یہ ہندوتوا کیا دوسرے کی اسی طرح ہے, ذرا وہ زنگ اس سکے کے اس رخ کو کم لگا ہوا ہے, ان کو زنگ زیادہ لگا ہوا ہے. تو ود دس مائنڈ سیٹ اور افغانستان کی انسٹیبلٹی ہمیں تمام فیلڈ میں, شعبوں میں ہمیں اسٹرانگ رکھنا ہوگا. یہ جب آذربائیجان کا اور ان کا ہوا تھا جی, آرمینیا کا جب کانفلکٹ ہوا تھا, تو میں کسی پوزیشن پہ تھا, تو میں نے وزٹ کیا, اس کو اسٹڈی کیا جی, ان کی وار کو, جس طریقے سے ڈرون ٹیکنالوجی یا جس طریقے سے ایریل وہیکلس کو یا ISR کو اس کو یوز کیا گیا, دیٹ واز امیزنگ. ایون اگینسٹ دی میکنائزڈ اینڈ آرمر فارمیشن انہوں نے بہت اس کو افیکٹولی یوز کیا. تو پاکستان بالکل اویئرڈ ہے جی, ملٹری تھاٹ از ویری کلیئر.
ऑफ कोर्स आपने अभी बजट की बात की, $8 बिलियन वर्सेस $80 बिलियन, रिजॉल्व, टेक्निकल, बेटर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जब मिक्स होंगी, हमें देखिए नेशन को ये जरा समझना होगा कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक साहब, इफ यू अलाउ मी तो मैं इधर कहना चाहता हूँ। पीस और वॉर का स्ट्रक्चर एक ही चीज के ऊपर मुनहसर है, वो अवाम और अफवाज का मिलाप है। तो अगर आपने अपने मुल्क में आपने पीस रखना है, आपने वॉर जीतनी है, तो इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। रात को मैं नूर खान के बिल्कुल करीब भी रहता हूँ जी, जब ये इंसिडेंट हो गया तो लिटरली मैंने वहां ड्राइव किया तो लोग सड़कों पर थे जी, लोग इलाके छोड़ जाते, वो ऐसे जश्न मना रहे। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द नेशन जब हमारा, तो अभी हमें सिनर्जी क्रिएट करनी है अपनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉरफेयर। अभी देखिए एयरफोर्स और साथ कम्बिनेशन, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, अब ये 21वीं सदी का वॉरफेयर है, तो अगेंस्ट ऑल स्पेक्ट्रम हमने करना होगा, मूव फॉरवर्ड करना होगा, ऑफ कोर्स विद फोकसिंग मोर ऑन व्हाट वी हैव प्रेजेंट किया है, जो रिस्पॉन्स हमने इंडिया को जी, ये इसका इस पे जरा फोकस ज्यादा करना होगा इसी डोमेन। ठीक है, थैंक यू सो मच। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे।